السامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 12 بجنے میں 6 منٹ باقی. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بس آپ بیٹھیں گے اور بس دماغ سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہوتا. بہت دم لگانا پڑے گا, کان لگانا پڑے گا, پھر دماغ کی رگیں ہلائیں گے, ماتھے پر شکن آئے گی تو تھوڑا سا سمجھ میں آئے گا. ہمارے عزیز جناب طارق سلم انہوں نے مجھے اگر بتایا ہوتا یہاں کے بارے میں تو پہلے سے پلان سیٹ کروا دیتے. اگلی بار سے آپ لوگ 1 ربیع الاول شریف کو ان کو کہہ دیجئے گا کہ مجھ سے رابطہ کر لیں, اور ہو سکتا ہے کہ میرے آنے کی ضرورت بھی نہ پڑے اگر وہ کام آپ خود ہی کر لیجئے. اس پورے محلے میں جتنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں, عید میلاد النبی منانے والے ہیں, ان میں سے کچھ بڑے کچھ چھوٹے لوگوں کی ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائیے. کمیٹی کا مطلب وہ رجسٹرڈ اور وہ لکھت پڑھت والا نہیں, کہ جب بھی ربیع الاول کا, 11ویں شریف کا, 12ویں شریف کا, 6ٹی شریف کا یا کوئی بھی پروگرام ہوگا تو ہر ایک کو کام بٹا ہوگا کہ اس کا کام یہ رہے گا, اس کا کام یہ رہے گا. بڑا ہے تو وہ بتا دے گا, ڈائریکشن دے گا کہ ایسے کرو ویسے کرو, یہ کرو اور یہ نہ کرو. نوجوان ہیں وہ بھاگ دوڑ سے کام لیں گے, چھوٹے بچے ہیں تو وہ اپنا سجاوٹ وغیرہ, کرسی لگانا, اس ٹائپ کا کام کریں گے. تو ہر ایک آدمی اپنا اپنا کام بانٹ لے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اہل سنت و جماعت بریلوی حضرات پر, سنیوں پر دیوبندی وہابی بہت اعتراض کرتے ہیں, اور ان اعتراض کی وجہیں یہ سب بھی ہیں جو یہاں دیکھنے کو آتے ہی ملا. مردوں اور عورتوں دونوں پکڑنا, ایک پکڑنا دو, مردوں اور عورتوں دونوں کو اس بات کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ پردہ صرف مولانا لوگوں سے نہیں ہوتا, پردہ ہر اس شخص سے ہے جس سے شادی جائز ہوتی ہے, جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے, ہمیشہ کے لیے, اس سے پردہ نہیں. جیسے بھائی ہمیشہ کے لیے حرام ہے, کبھی ایسا نہیں ہوگا شادی ہو سکے بھائی بہن کی. اور جن کی جو ایسے لوگ ہیں جن کی کبھی بھی شادی ہو سکتی ہے, ابھی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر بیوی کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں, بیوی کی طرف سے جو بھتیجا ہوگا, بھانجی ہوگی, بھتیجی ہوگی, بھانجی ہوگی, جب تک کہ بیوی ہے نکاح میں تب تک کہ وہ بھتیجی اور بھانجی حرام ہے, نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کی جو بھتیجی اور بھانجی تھی اب اس سے نکاح جائز ہے, تو وہ بھی نامحرم ہے, ان سے بھی پردہ کرنا. پردہ صرف ان سے نہیں ہے
جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے باپ سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ماں سے نہیں ہو سکتا، بھائی سے نہیں ہو سکتا، بہن ہو گئی، پھپھی ہو گئی، ہے نا، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو ان سے پردہ نہیں ہے۔ اور جن سے کبھی نکاح ہو سکتا ہے چاہے ابھی نہ ہو سکے، جیسے سالی ہے، سالی سے ابھی نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ بیوی ہے، لیکن بیوی کا انتقال ہو جائے تو سالی سے نکاح جائز ہے، تو کبھی ہو سکتا ہے نا، تو جن سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ فرض ہے۔ اب دیوبندی وہاں بھی یہی سب اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ جلسہ جلوس کرتے ہیں، اس میں شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے، تو ایسے جلسے نہیں کرنے چاہیے۔ ان کی یہ بات اس اعتبار سے صحیح ہے کہ اگر کوئی خرافات ہے تو اسے ہٹا دینا چاہیے۔ دیوبندی وہاں بھی غلطی کیا کرتے ہیں اس میں، بولے پورا جلسہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہو گیا جیسے کہ شادی بیاہ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور دولہا اور دلہن تو جیسے اوپر سے لکھا کے لائیں کہ نماز نہیں پڑھنی آج۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دلہن تو کبھی نہیں پڑھے گا، میک اپ نہیں خراب ہو جائے گا، یہ حال ہے ہمارے یہاں۔ لیکن کیا شادی بند کر دیں؟ نہیں، شادی اپنی جگہ رہے گی، وہ جو خرافات ہیں یہ بند کیے جائیں گے۔ اگر میک اپ کی اتنی اہمیت ہے تو ایسے وقت میں میک اپ کا انتظام کیا جائے کہ نماز پہ فرق نہ پڑے۔ مثال کے طور پر بہت پہلے صبح میں نکاح کر لیا، دوپہر میں کر لیا، نماز پڑھی، ظہر کے شروع وقت میں نماز پڑھی، اور جو ہے عصر سے پہلے سارے کام نپٹا دیے تاکہ عصر پڑھ لے، یا عصر سے تھوڑا سا پہلے وضو بنا لیا، اس کے بعد میک اپ وغیرہ کیا اور اسی میں ساری نمازیں پڑھ ڈالی، پھر عشاء میں تو اپنے اعتبار سے پڑھ ہی لے گا، 2 نمازیں عصر اور مغرب پڑھنی پڑی۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اب ہمارے لوگ کچھ ایسا کام کر دیتے ہیں، دیوبندیوں وہابیوں کو موقع مل جاتا ہے، بولے دیکھیں مولوی صاحب گئے تھے، وہ بھی گناہ گار ہوئے، ایسے مولانا کو بلانا نہیں چاہیے، یہ مولانا ایسے، یہ مولانا ویسے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو وہ بات بتائیں جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی۔ تو اس میں برا ماننے والی بات نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے اگلی بار باقاعدہ بہت اچھی طریقے سے انتظام کیجیے گا، خوب پردے کے ساتھ۔ اور عورتوں کے اوپر لازمی ہے کہ وہ دیکھیں، ایک چیز سمجھیے آپ، جیسے محلہ ہے، محلے کی عورتیں ہیں، تو وہ ضروری نہیں کہ برقع پہن کے آئیں، سمجھیے گا، بہت قاعدے سمجھیے گا، الٹا سیدھا مت سمجھیے گا۔ برقع بہتر ہے، برقع ایک ایسا لباس ہے کہ ایک ہی میں سارا کام ہو جاتا ہے، لیکن اب تکلف ہوگا، گھر قریب میں ہے، اب اس کے لیے بھی برقع پہنو۔ ایک بڑی سی چادر جس میں منہ چھپا رہے، بس راستہ دکھے، اور وہ اوڑھ کر کے آپ اپنے گھر سے نکل سکتی ہیں، کافی۔ ایک بڑی سی چادر لیں جو موٹی چادر ہو، کپڑے ڈھنگ کے پہنے ہوئے آپ نے، اچھے سے ڈھک لیا، اور آپ دوسرے گھر میں ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو گئی، بس اتنا کرنا ہے آپ کو۔ یہ کبھی نہیں مولانا صاحب لوگ کہیں گے کہ نہیں گھر سے ادھر سے ادھر بھی جانا ہے، اگر ایک گھر سے دوسرے گھر تو برقع پہن کے جانا ہے۔ پردہ اور برقع میں ایک فرق ہے۔ آج کل تو برقعے ایسے آتے ہیں کہ پردہ نہیں ہوتا، تو فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے برقعے ہیں۔ دیکھیں پردے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پردے کا مقصد ہوتا ہے کہ نگاہ نہ اٹھے، اور جب عورتیں چمک دھمک والے اور چست ٹائٹ برقعے پہنیں گی تو مردوں کی نگاہیں اٹھیں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، یہ تو حدیث میں، جھانکے گا، اس کا کام ہے یہ۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ تو برقع اور پردے میں فرق ہے۔ برقع وہی برقع پرد کہلائے گا جس میں بدن ڈھکا ہو، تڑک بھڑک نہ ہو، وہ برقع پہننے کو کہا جاتا ہے۔ ہر برقع تھوڑے، آج تو بڑی بڑی دکانیں چل رہی برقعوں پر، ایسے خطرناک برقعے ہیں، اللہ کی پناہ۔ سوٹ اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنے اچھے برقعے ہوتے ہیں۔ ایک کمپٹیشن چل رہا ہے۔ شریعت کے مسائل کو ذرا شریعت کے مسائل کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اور ایک بات پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آئیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بس. آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے گھر کی ہر عورت جانتی ہوگی کہ ان کا دوپٹہ آسمان نے نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سے کبھی نکلی ہی نہیں بغیر ضرورت. یہ مطلب ہے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے، گناہ ہے. مطلب جا رہے تھے نظر پڑ گئی تو یہ پڑ گئی بولتے ہیں، لیکن نظر ڈالنا، دیکھنا، یہ گناہ ہے. مرد کے لیے جائز نہیں، بلکہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور یہ عورتوں کا ایک ہمارے اسلام میں ایک اعلیٰ درجے کی عزت دی گئی ہے. جب آپ کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو آنکھ نہیں ملاتے ہیں کیونکہ وہ بہت عزت دار ہیں. ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو سر جھکا کر کے، نیچے نگاہیں جھکا کر کے اپنا کام کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں یا جو ہے جو کام کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو یہ رسپیکٹ دی ہے کہ مرد حضرات جب بھی ضرورت سے اگر سامنے پڑ بھی جائیں تو مردوں پر لازمی ہے کہ عورتوں سے نگاہ نہ ملائیں، نگاہ جھکا کر کے بات کریں اگر ضرورت ہے تو. بغیر ضرورت تو عورت کا گھر سے باہر نکلنا ہی جائز نہیں ہے. تو یہ بات ہو گئی. اب وہ محفل میں یہاں انتظام تھا، اب ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھنے کے لیے پریشان ہیں اور یہ سارے ذمہ دار یہ. اگلی بار یہ نہیں ہونا چاہیے. تو خیر، اور اتنی دیر رات میں دیکھیے، سمجھیے کہ دیوبندی ہم جو جلوس مناتے ہیں، جو جلسہ بناتے ہیں، کوئی دیوبندی وہابی اس کی ہمت نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت کر سکے یہ غلط ہے. ان کو موقع کہاں ملتا ہے؟ جہاں ہم غلطی کر دیتے ہیں. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ بولتے ہیں دیکھیے آپ لوگ ناچتے گاتے ہیں، بتائیے ہمارے کچھ نوجوان ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اب غلط بات ہے نا، نہیں کرنا چاہیے خواہ مخواہ. اسی طریقے سے کوشش کرنا چاہیے کم سے کم محفلوں میں تو ٹوپی لگا لیں، ہے نا. ہاں، پردے کا اہتمام نہیں ہوتا. اب دیوبندی وہابی کو موقع مل جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کے یہاں پردہ نہیں ہوتا. اب بتائیے، وہ دیوبندی وہابی ہمارے دشمن ہیں، لیکن یہ مطلب تھوڑے کہ قرآن و حدیث کی صحیح بات اگر وہ کہہ دیں تو ہم اس کو بھی غلط کہہ دیں گے. ایسا تھوڑے کریں گے. ہم جو غلط ہے وہ غلط ہے. ہم ان کی مخالفت اس بات میں کرتے ہیں کہ آپ جلسے کو ہی بند کر دے رہے ہو. تو ابھی اس پر بات کریں گے. اسی طریقے سے یہ جو دیر رات تک جلسہ چلتا ہے، دیکھیے میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے سنیے. آپ کے اوپر واجب ہے، اگر آپ کو اطمینان ہے اپنے اوپر کہ فجر کی نماز آپ پڑھ لیں گے تو بیٹھیے، ورنہ گھر جائیے. وہی دو چند جو بیٹھیں گے جن کو اطمینان ہے یا پوری رات جاگیں گے، کسی بھی طریقے سے جاگیں، فجر پڑھیں گے، وہی یہاں بیٹھے، ہم انہی کو سنا دیں گے. لیکن جس کو اگر شک ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے، چھوٹ جائے گی، تو یہ بیٹھنا حرام ہے. پھر فرض چھوڑ کر کے یہ کام تھوڑے کریں گے. محفلیں کیوں ہوتی ہیں؟ دین سیکھنے کے لیے، اور دین ہی چھوڑ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا کھمبا ہے، ستون ہے. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کا ایک ستون گرا دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب حضور کے پیغام کے پہنچانے کے لیے، سننے کے لیے یہاں بیٹھے اور وہ پیغام ہی چھوڑ دیا. تو اگلی بار یہ کیجیے گا کہ اگر پڑھنے والے نعت خواں حضرات زیادہ ہیں تو مغرب سے شروع کر دیجیے آپ، تو وہ سب بچے نپٹ جائیں گے. پھر جو بڑے بڑے لوگ بچے، عشاء کی نماز پڑھ کر کے فوراً شروع کر دیجیے آپ، اور 11 بجے تک سب ختم. 11:30 تک لوگ گھر پر پہنچ جائیں. 11 تک پہنچ جائیں تو بہت بہتر. اب آپ چونکہ بیٹھ گئے اور ہل نہیں رہے اور جا نہیں رہے، اس لیے آپ کے اوپر لازمی ہے کہ رات جگیں، فجر کی نماز پڑھیں اور ترنت سو جائیں. اگر آپ جلوس میں کل نہیں جائیں گے تو اس پہ گناہ نہیں ملے گا.
لیکن نماز چھوڑ کر کے جلوس میں جائیں گے تو گناہ ہے. تو ہمارا کام بات پہنچا دینا ہے. دیکھیے ہماری ذمہ داری ہے, گھٹنا گھٹ گئی ہے تو بتانا بھی ضروری ہے. تو ہم ایسے کام نہ کریں کہ دیوبندی وہابی موقع پا جائیں. ٹھیک ہے, اسلامی ماحول میں اسلامی لباس میں رہنا چاہیے, اور خاص کر ایسے موقع پر تو کرنا ہی چاہیے. کیا عید اور بقرعید کے موقع پر ہم کرتا پاجامہ نہیں پہنتے ہیں؟ یہ دیوبندی وہابی بیوقوف یہ کہتے ہیں بتائیے عید جو ہے اسلام میں 2 ہی ہیں, اور عید کے دن روزہ نہیں ہوتا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا. سنا ہے نا حدیث میں. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے عید میلاد منانا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے. بہت دھیان سے سنیے, یاد رکھنا ہے آپ کو. روزہ رکھتے تھے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ عید اسلام میں 2 ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا نا بھائی. عید بقرعید میں روزہ نہیں رکھتے. رمضان کے بعد جو عید آتی ہے وہ, اور بقرعید روزہ نہیں رکھتے. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ بیوقوف ہیں. جمعہ کا دن بھی تو عید ہے, اب روزہ پڑ جاتا ہے کہ نہیں پڑ جاتا ہے؟ لیکن دین سمجھنے کے لیے تو عقل چاہیے. تو جو گستاخ رسول ہیں ان کی عقل پر پتھر پڑے ہوئے, اتنی شان سے بیان کرتے ہیں کہ بتائیے عید کے دن روزہ رکھنا. کہتے جمعے کے دن, کتنے جمعے کو آپ نے روزہ رکھا ہوگا آپ کو خود یاد نہیں ہے. پھر مطلب یہ ہے کہ شریعت نے وہ جو 2 عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا حرام کیا, ورنہ جمعے کا دن بھی عید ہے. اور جمعے کا دن عید کیوں ہے یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن حضرت آدم پیدا فرمائے گئے, اس دن حضرت آدم جنت سے زمین پر اتارے گئے, اس دن حضرت آدم کی وفات ہوئی. دھیان دیجیے, حضرت آدم کی وفات ہوئی. تو جب حضرت آدم کی وفات ہوئی تو یہ خوشی کی بات ہے کہ غم کی بات ہے؟ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جمعہ کا دن عید ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن حضرت آدم اترے اور اسی دن حضرت آدم کی وفات بھی ہوئی. تو اس سے پتا چلا انبیاء اکرام مرتے نہیں کہ غم منایا جائے. اور ہمارے یہاں غم منانا بھی جائز نہیں. قریبی رشتہ داروں کے لیے غم کا اظہار, غم 3 دن کے لیے اجازت ہے, اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی جائز نہیں ہے. تو انبیاء اکرام زندہ ہیں. تو ہم پر لازمی ہے کہ ہم یہ جلسے, یہ محفلیں اور جلوس دونوں کریں. تو پہلے ہم اس پر آتے ہیں کہ کیوں کریں. اس کا سب سے پہلا فائدہ ہے, اگر ہم محفلیں کرتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا محفل کی برکت سے ہمارے بچے وہابی نہیں ہوں گے, ہمارے بچے دیوبندی نہیں ہوں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم مر جائیں گے, فاتحہ پڑھنے والا تو کوئی رہے گا. ورنہ جن کی مت ماری گئی ہے آج وہ ترس رہے ہوں گے. ان کی اولادیں کہہ رہی ہیں فاتحہ پڑھنا شرک ہے, بدعت ہے, بالکل نہیں, بھول جاؤ, مر کر مٹی میں مل گئے. یہ حال ہے ان کا. جن کو جو نئے دیوبندی وہابی ان کو دیکھیے اپنے ماں باپ کو کبھی یاد نہیں کرتے ہیں. کون ماں باپ, کیسے ماں باپ, تو مر گئے, وہ تو اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے. حدیث شریف میں ہے, یہ یاد رکھے ہر ماں باپ, کہ ایک شخص جنت میں اس کا مقام اونچا کر دیا جائے گا. وہ پوچھے گا کہ میں نے تو کوئی کام کیا نہیں تو میرا مرتبہ کیوں بڑھا. جنت میں نے کوئی کام تو کیا نہیں, میرا مرتبہ بڑھایا کیوں گیا. اس سے کہا جائے گا کہ آج تیرے بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے, آج تیرے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. تو یہ کیسے ہو کہ تیرا بچہ میرا نام لے اور تیرا مقام میں اونچا نہ کروں. ایک بچہ صرف بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کا مرتبہ جنت میں بڑھایا جاتا ہے. اگر وہ چاروں کل پڑھ ڈالے, سورہ فاتحہ پڑھ ڈالے, تو سوچیے کتنا مرتبہ بڑھے گا. اب یہ مرتبے سنیوں کے کھاتے میں آئے ہیں, اور اگر یہ اپنے ہی کھاتے میں رکھنے ہیں تو یہ محفلیں اور جلسے اور جلوس ضروری ہیں.
تو یہ ہماری نسلوں کو محفوظ کر لیتے ہیں, حفاظت کر لیتی ہیں یہ محفلیں. دوسرا فائدہ, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد, یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے عالم بھی ہیں اور ولی بھی ہیں, اور دیوبندی بھی ان کو مانتے ہیں. کوئی دیوبندی دلیل مانگے نا, بولے شاہ ولی اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ہم مانتے ہیں, انکار نہیں کر سکتا. حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھ سے کہتے ہیں, حضرت عبد الرحیم علیہ رحمۃ و رضوان, کہ میں ہر سال میلاد پر لنگر کرتا تھا. ہر سال یعنی زمانے سے چلا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک سال ایسا ہوا کہ کچھ بھی میسر نہیں آیا, تو فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بھنے چنوں کا انتظام کیا. بھنے چنے, اور آج بھی بھنے چنے بڑے سستے مل جائیں گے, بھنے چنے, اور بھنے چنے ہی تقسیم کر دیے محفل میلاد کے بعد. فرماتے ہیں حضرت عبد الرحیم کہ میں رات کو سویا تو دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ کے ساتھ, حضور کے سامنے وہ چنے رکھے ہوئے ہیں, آپ کھا بھی رہے ہیں, بانٹ بھی رہے ہیں. تو جس کی جیسی حیثیت ہے ویسا انتظام کریں. ہمیں تو بس اپنے بزرگوں کی زندگی سے یہ ملتا, یہ ایک فارمولہ مل گیا کہ میرا تبرک حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محفل کرے اور حضور اس کو یہ انعام بانٹیں. سچا دل چاہیے, ضروری نہیں کہ بریانی اور قورمے سے بات کی جائے, بھنے چنے بھی کافی ہیں. بھنے چنے تو بھنے چنے رہے. حضرت علامہ فخر الدین رازی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص محفل میلاد میں تبرک تقسیم کرے گا, چاہے نمک اور گیہوں ہی ہو, کیا فرمایا, نمک اور گیہوں ہی ہو, اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا. اور کیا چاہیے, ہمیں یہی تو چاہیے. اب جسے نہیں چاہیے وہ مت کرے. ہم غریب, محتاج, گناہگار, سیاہکار, ہمیں بہت ضرورت ہے. جس طریقے سے بھی رحمت نعمت مل رہی ہے ہم لیں گے, اور یہ ہم اپنے طرف سے کوئی شریعت نہیں بناتے. ہمارے بزرگوں نے جو کیا ہم وہی کرتے ہیں. دیوبندی وہاں بھی آئے گا, وہ یہ کرنا شرک ہے, یہ بدعت ہے. بھائی صاحب, ہم آپ کی کیوں سنیں؟ تم سے زیادہ قرآن و حدیث کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جانتے تھے, تو ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو چھوڑ کر آپ کی کیوں سنیں؟ ان سے بحث نہیں کرنی. بھئی آپ کہہ رہے ہو کہ میری بات مانو, کیوں مانے آپ کی بات؟ آپ بڑے ہو ان سے, شاہ ولی اللہ سے بڑے ہو, شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے بڑے ہو, علامہ فخر الدین رازی سے بڑے ہو, علامہ نبہانی سے بڑے ہو, علامہ ابن جوزی سے بڑے ہو. کس سے بڑے ہو تم؟ تمہیں کیا آتا ہے؟ جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے اس پر اتنا لکھا ہے کہ تم پڑھ نہیں پا رہے ہو, ہم ان کو چھوڑ کر کے تمہاری سنیں گے؟ یہ کہاں کا لاجک ہے؟ تو بھائی آپ اپنی دلیلیں اپنے پاس رکھیے. ہاں اگر یہ کہو کہ حوالہ غلط دیا ہے ہمارے مولوی نے, آ جاؤ پھر. یہ کہو کہ نہیں شاہ ولی اللہ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے, تو پھر آؤ بیٹھو, پھر بات کرتے ہیں. سامنے بیٹھ کے بات کرو. لیکن کسی دیوبندی وہابی میں یہ ہمت نہیں کہ سامنے بیٹھ جائے, کیونکہ اسے پتا ہے. ابھی مغرب کے بعد یا مغرب سے پہلے ایک مسئلہ آیا, ایک امیج وہابیوں نے تیار کی ہے. دیکھیں وہابی دیوبندی میں فرق ہے. وہابی, اہل حدیث, سلفی, غیر مقلد, یہ چار نام ہیں ایک ہی گروپ کے, چار نام ہیں. اور دیوبندی یہ الگ گروپ ہے. وہابی جو گروپ ہے وہ کسی امام کو نہیں مانتا, اور دیوبندی ہے یہ اماموں کو تو مانتا ہے لیکن بزرگوں کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں وہابی دیوبندی دونوں ہم سنیوں کے مخالف چلتے ہیں.
تو ایک وہابی کا وہ امیج ہے اس نے بنائی ہے, بولے حضور نے نہیں کیا ہے, صحابہ نے نہیں کیا ہے, تم ان سے زیادہ نیک ہو. اب ہلکا پھلکا آدمی کہے گا یار بات تو صحیح ہے یار, ہے نا. آپ دیکھیں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. عام طور سے یہی سوال ہوگا کہ جو ہے حضور نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا. میں دیکھوں ذرا کہ اس نے کیا کیا بھیجا تھا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو منایا؟ اگر نبی نے اس دن کو نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ کیا صحابہ نے اس دن کو منایا؟ کیا نبی کے لیے آپ کا پیار اس سے زیادہ ہے جتنا صحابہ کرتے ہیں؟ اب یہ سوال ایسے ہے کہ ہمارا عام آدمی تھوڑا سا پریشان ہو جائے گا. یہ کوئی دا وے آف سلفیہ ہے. سلفی جو لگائیں گے نا, سلفی یہ وہابی ہوتے ہیں, دا وے آف سلفیہ. اب ان بیوقوفوں کو کیا پتا, ہماری عوام تمہاری ایک دم نہیں سنے گی. وہ اہل سنت و جماعت کے علماء سے ٹچ میں رہتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جہاں سرکار اعلیٰ حضرت کا فیضان بڑھتا ہو, وہاں شیطان کیسے بھڑکتا ہو. تو سننے میں تھوڑا سا الجھاؤ لگے گا. آپ ان سے کہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہو وہ سب کا سب وہی کرتے ہو جو قرآن و حدیث میں. اس کا تو مطلب یہ نکلے گا. اگر ہم سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کیا نبی نے کیا, تو مطلب نبی نے کیا ہو تو کرنا چاہیے, اور اگر نبی نے نہ کیا ہو تو نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہوا کہ آپ وہی کرتے ہو جو نبی نے کیا, اور جو نبی نے نہیں کیا وہ آپ نہیں کرتے. یہی تو مطلب نکلے گا. اچھا چلو چلتے ہیں. بتاؤ, صاحب ہمارے نبی نے صحابہ نے ماربل پر نماز پڑھی؟ اے سی لگی مسجدوں میں نماز پڑھی؟ ایک چکمہ دیں گے آپ لوگوں کو, یہ بولے یہ دنیا کی چیزیں ہیں. جیسے ہی بولے آپ اس کو بولنے دیجیے گا, بولے دنیا کی چیزیں. بولے اچھا ایک مسئلہ بتاؤ, ایک آدمی نے 35,000 روپے کی اے سی مسجد میں لگائی, ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور اگر ثواب ملے گا, قرآن و حدیث سے ثابت کرو اے سی لگانے پہ ثواب ملتا ہے. یہ کیسے کہتی ہے کہ ثواب ملے گا؟ ثواب کے لیے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ عید میلاد پہ آپ کہتے ہو ثواب ملے گا, یہ کہاں لکھا ہوا ثواب ملے گا؟ تو بتاؤ کہ ماربل لگوانے والے پہ, قالین بچھوانے والے کو, اے سی لگوانے والے کو, پنکھا لگوانے والے کو, لائٹ لگوانے والے کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ اگر ثواب نہیں ملے گا مطلب تو اس کا پیسہ ہی برباد. بھئی اگلا آدمی کیوں کرے گا؟ کس لیے بھائی, آپ کے لیے کیوں لگائے گا وہ, جب اسے کچھ ملنا ہی نہیں ہے اور اپنی محنت کی گاڑی کمائی بس بغیر ثواب کے مسجد میں لگا دے گا. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ثواب ملے گا. کیوں ملے گا؟ کیونکہ اس نے لوگوں کو راحت پہنچائی. دھیان دیجئے, اے سی لگانے سے جو نمازی مسجد میں آئے ان کو راحت ملی, پنکھا لگانے سے گرمی سے نجات ملی, لائٹ لگا دینے سے اندھیرے میں جو نقصان ہونا تھا وہ بچ گیا. جب دنیا کا نفع پہنچانے سے ثواب مل سکتا ہے تو آخرت کا نفع پہنچانے سے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اب اس محفل میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کیا ہوا اب تک؟ قرآن کی تلاوت, نعت, منقبت, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات, قرآن و حدیث کی تعلیمات, اور کیا آخر میں صلاۃ و سلام اور دعا. اس میں کون سی چیز ناجائز ہے؟ کون سی چیز ناجائز ہے؟ ایک چیز یاد رکھیے گا, اگر الگ الگ چیزیں جو حلال تھیں ان کو ملا دیا جائے تو وہ پوری حلال رہتی ہے. جیسے چائے کی پتی حلال ہے, شکر حلال ہے, دودھ حلال ہے, تو جب مکس کریں گے تو بھی حلال ہوگا. قرآن کی تلاوت جائز, نبی کا ذکر جائز, نعت منقبت جائز, صلاۃ و سلام جائز. تو جب مکس کر دیا جشن عید میلاد النبی بن گیا, وہ بھی جائز. لیکن ان کے
عقل میں تو پتھر پڑے ہوئے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو ان سے ہمیں بات بھی نہیں کرنی. ہم آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ کبھی کوئی بات کہے تو آپ شک میں نہیں پڑ جائیے کہ یار اس کا کیا جواب ہوا. آپ بالکل الرٹ اور ایک دم تیار موڈ میں رہیں گے. آپ کو اپنے دین کے معاملے میں شک نہیں ہوگا کہیں صحیح تو نہیں کہہ رہا، یہ نہیں ہوگا. آپ ایک دم تیار رہیں گے بالکل ہتھیار کے ساتھ. جیسے ہی ادھر شیطان نے حملہ مارا کہ بتاؤ کسی نبی نے منایا کسی نے، صحابہ نے منایا، تو بولو صحابہ نے ماربل والی مسجد بنائی، اے سی میں نماز پڑھی، تو کہاں پڑھ رہا؟ بالکل کچی زمین پر نماز پڑھو. اور وہی بہتر بھی ہے کہ زمین پر، کچی زمین پر آدمی سجدہ کرے، یہی بہتر ہے. پھر اچھا کچھ لوگ آئیں کہیں گے دیکھیے آپ نے سب اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، اب یہ کسی غریب پر آپ خرچ کر دیتے، کسی غریب کی شادی کروا دیتے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. اس کا موبائل، اس کی گاڑی کہیں دو، اور کی پیڈ والا موبائل پکڑا کہیے گا باقی پیسے میں نے خرچ کر دیے غریب کی شادی پر. ایسے بولے گاڑی سے کیا چلنا ہے، کرائے کی گاڑی سے چلو. اتنی مہنگی لاکھ 70,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی گاڑیاں خرید رہے ہو. ارے یار پیدل چل لو، صحت بھی بنی رہے گی، سائیکل سے چل لو، ہیلتھی رہو گے اور یہ پیسہ تمہارا غریب کی بچی میں کام آ جائے گا. ایسے تب ان کو سمجھ میں آئے گا. جب گاڑیاں سجائیں، جب اپنے گھر میں ماربل لگائیں، پکڑ لو ماربل لگا رہے ہیں، کچی زمین، سنت بدعہ، ہذہ بدعہ، ماربل بدعہ، یہ پیسہ تم غریب کی شادی میں لگا دو. یہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ہوا، یہ صحیح حدیث ہے، یہ یاد رکھیے. حدیث میں آیا ہے کہ اے لوگوں تم پر ایک زمانہ آئے گا، اے لوگوں تم پر ایک زمانہ آئے گا کہ ایک نفس کا موٹا آدمی تم سے کہے گا کہ جو قرآن میں ہے وہی لو اور باقی سب چھوڑ دو. ہم وہ زمانہ دیکھ رہے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت جو بھی بھلائی کے کام ہیں ہم خرچ کرتے ہیں. اب جب ہم نے محفل کی ہے تو بیٹھنے کا انتظام بھی کریں گے، تو مائک کا انتظام بھی کرنا پڑے گا، تو لائٹ کا بھی انتظام کرنا پڑے گا. اچھا اس کو دوسرے نظریے سے بھی دیکھیے، مائک والوں کا بھلا ہو گیا، لائٹ والوں کا بھلا ہو گیا، غریب کو روزگار مل گیا. تو غریب کو تو فائدہ ہی تو پہنچایا ہم نے. ہاں آپ مہنگی گاڑیاں خرید سکتے ہو، مہنگی گھڑیاں پہن سکتے ہو، مہنگے فون خرید سکتے ہو، مہنگا جہیز دے سکتے ہو، سارے شوق مہنگے، تمہارا گھر مہنگا، تمہاری ہر چیز مہنگی. بس اگر اعتراض ہے تو جشن عید میلاد النبی پر. تو بولے جھوپڑی میں رہو یار، سنت بھی ہے، گھر بیچو کسی کے کام آئے گا، یہ کرو، ہے نا، کرسی کا انتظام کرے بیٹھنے کے لیے سب کے ہیں. تو بچے اوپر آ جائیں اور جو کھڑے ہیں ان کو بیٹھنے دیجیے، چھوٹے بچے اوپر آ جائیں. تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، دیوبندیوں وہابیوں کو اپنے پاس آنے مت دیجیے. سدھرنا ہے نا تو ہمارے مولانا لوگوں کے پاس جاؤ، اپنی شرارت اور اپنی خرافات لے کر کے یہاں مت آؤ. اگر تمہیں دین سیکھنا ہے، تمہیں مسئلہ سمجھنا ہے، تمہیں اعتراض ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کے لیے عالم ہے، ہم تھوڑے. تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن و حدیث سے دلیل مانگ رہے ہو، وہ بھی کس سے؟ وہ بھی عالموں سے. ٹھیک ہے؟ ہو گئی باتیں او بھیا، ہو گئی باتیں. یہ سب چیزیں ہیں وہ جس پر دیوبندی وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. تھوڑا سا مطلب
جسے کہہ لیں ہم کہ با ادب مہذب ہونا چاہیے. خیر بچے آئیں گے تو دھیرے دھیرے سمجھ بھی جائیں گے، لیکن بڑے ہیں ان کو ذمہ داری سمجھنی چاہیے. اور بغیر ہنسے بغیر مسکرائے بیٹھے رہیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتائیں، ایک چیز یاد رکھیے، دیکھیے میں نے ابھی بتا دیا آپ کو کہ دیوبندی و وہابیوں کو پھٹکنے بھی نہیں دینا. بولے نہیں سنو، کچھ نہیں سننا. تمہیں سننا سنانا اگر مسئلے مسائل ہیں تو وہ مولانا لوگ ہیں، ہم تھوڑے ہیں. اب عام آدمی سے پوچھ رہے ہو، ادھر ادھر سے کہیں سے سیکھا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے بھائی کہاں لکھا ہوا؟ یہ عالم سے پوچھو گے کہ جاہل سے پوچھو گے؟ لیکن یہ آپ کیوں کرتے ہو؟ آپ کو چھیڑخانی کرنے کی عادت ہے. اگر آپ کو سدھرنے کا موڈ ہوتا تو آپ عالموں کے پاس جاتے ہیں. حضرت مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے مولانا صاحب نے یہ بتایا ہے، ہمیں سمجھائیے آپ. تو پھر ہم بتائیں مولانا صاحب کو بلاؤ، ورنہ نہیں آتے مولانا صاحب تو ہم تیار ہیں مولانا صاحب کے پاس آنے کے لیے. سمجھ لو، یہ سمجھا دو. تو یہ معاملہ ہے. تو کبھی بھی پھٹکنے مت دیجیے، لیکن تیار بھی رہیے، کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے. آپ بس اسٹیشن، بس میں بیٹھے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں بیٹھے ہیں، خواہ چھڑ دیں گے. عادت ہے شرارت کرنے کی، تو اس کے لیے تیار رہیے. اسی کے لیے یہ محفلیں ہیں کہ جہاں آپ دین سیکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ غیروں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کو بھی سمجھیں گے. اے میرا بیٹا، اے بیٹا اوپر آؤ، اوپر کی طرف چڑھ کر کے آؤ، اوپر آؤ سب. وہاں کسی کو نہیں بیٹھنا ہے، آ جاؤ اوپر آ جاؤ. اب یہ سب دھیان بڑھ جاتا ہے. خیر تو غیروں کی طرف سے اعتراض تبھی کوئی حیثیت رکھتے ہیں جب ہم توجہ دیں، اور اگر ہم توجہ نہ دیں تو ایک بہت اچھا دنیا میں بھی کام آئے گا، آپ کے زندگی میں بھی کام آئے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں، یہ بھی نہیں کہو کہ چپ بیٹھو، کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے، سب اپنے اپنی جگہ چپ بیٹھو. امر علی اللئیم یسبنی، میں ایک کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے گالی دیتا ہے. امر وقلتہ لا یعنینی، میں بغیر توجہ دیے گزر جاتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے نہیں کہہ رہا ہوگا. ایسے تو یہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا. کوئی گالی دے رہا ہے، دیکھیے آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے اور آپ نے جہاں مڑ کر کے دیکھا تو لوگ جان جائیں گے کہ آپ ہیں. اور جب آپ بغیر سنے چلے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کیا یہ کس کو کہہ رہا ہے، پاگل ہے کیا، کوئی تو نہیں ہے سننے والا. اسی طریقے سے دیوبندی وہاں پہ کچھ سننا ہی نہیں ہے، بکے رہو. ان کی بکواس کا فائدہ کب ہوگا؟ جب اہل سنت و جماعت کے لوگ سنیں گے، ورنہ انہی کے لوگ ہیں، انہی وہی سنتے رہیں گے، وہی خوش ہوتے رہیں گے. شیاطین کا جو پورا گروہ ہے وہ بس خوش ہوتا رہے گا. ہو جاؤ خوش، ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمیں تو خوشی جشن عید میلاد النبی میں آتی ہے. آپ بتائیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہی ہے جس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ اللہ کی نعمت، اللہ کے فضل پر خوشی کا اظہار کرنا، خوشیاں منانا، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے. یعنی ہماری دھن دولت سے بہتر ہے. ہماری دھن دولت سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کی نعمت اور اللہ کے احسان پر خوشی منانا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جہاں احسانات بہت فرمائے ہیں، بتائیے
اگر ہماری آنکھیں نہ ہو تو کیسا لگے گا؟ کیا آنکھیں اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ تو آنکھوں کا کام کیا ہے؟ دیکھنا خوبصورتی دنیا کی. اور ویسے تو آنکھیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ قرآن دیکھو، آنکھیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ گنبد خضرا دیکھو. تو آنکھیں اس لیے بنائی گئی. آپ بتائیں کہ آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پیر، دنیا کی یہ نعمتیں تو ایسی ہیں جس پر شکر ادا کیا جائے، لیکن ساری کائنات جس کے صدقے میں بنائی گئی ہے اس کا احسان منانے کے لیے اگر خوشی منائی جائے تو اس پر اعتراض ہے. ہاں تو وہ میں بات کہہ رہا تھا جو بھی بھول گیا تھا. آپ بتائیں کہ ہمیں محبت کا اظہار کرنے کے لیے دلیل دینی ہے. دماغ میں پتھر نہیں گوبر بھرا ہوا، مطلب ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، محفل لگاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں. دلیل دو، دلیل دو. ہمیں نہیں دینی دلیل، ہمیں نہیں مطلب تم سے. حضور کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم دلیل دیں گے. پوری دنیا خوشی منانے کے لیے کیا طریقہ اپناتی ہے بتائیے. آپ کو پارٹیوں کے جھنڈا لگانے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ کو طرح طرح کی جینتی منانے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ کو کوئی دیوس منانے میں اعتراض نہیں ہے. اگر اعتراض ہے تو جشن میلاد پر. آپ کو اپنے بچے کا جنم دن منانے پہ اعتراض نہیں ہے. کیک کاٹو عیسائیوں کے طریقے پر، گھر کو سجاؤ، دعوتیں بلاؤ، لوگوں کو کھلاؤ. وہاں اسراف نہیں ہو رہا، فضول خرچی نہیں ہو رہی، وہاں قرآن و حدیث یاد نہیں آ رہا، اور یہاں دلیل چاہیے. تو بھائی جن کی عقل ایسی ہو ان سے آپ بات کیوں کریں گے؟ بات یہ بھائی سامنے والا جس سے ہمیں بحث کرنی ہے، بات کرنی ہے، کوئی دماغ بھی تو ہو. آپ بتائیے کہ اگر ایک ہائی اسکول کا بچہ، چھوٹی مثال لے لیتے ہیں، ہائی اسکول کا بچہ پہلی کلاس کے بچے کو کہے کہ جائے چیلنج کرے تو کیا کہیں گے آپ؟ بیوقوفی ہے. اور اسی طریقے سے اگر پہلی کلاس کا بچہ ہائی اسکول کے بچے کو چیلنج کرے تو کیا کہیں گے؟ بیوقوفی ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کی عقل الگ الگ ہے. تو اگر ہم دیوبندی وہابیوں کو چیلنج کریں، مطلب سمجھائیں، تو یہ کوئی عقل مندی کام تھوڑے ہے. آپ کو دین سیکھنا ہے تو اب سمجھو. آپ کو دین نہیں سیکھنا ہے، بس بحث کرنی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. عام طور سے دیوبندی وہابی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو میں اس سوال پر آؤں جو انہوں نے کہا ہے، اور کیا نبی نے کیا؟ وہ تو میں نے بتا دیا. جو نبی نے کیا وہی کریں گے آپ، تو پھر آ جاؤ. پھر تو جو نبی نے کیا وہی کرنا ہے آپ کو، اور جو نبی نے کھایا وہی کھانا ہے آپ کو، بغیر چھنا ہوا جو کا آٹا. جو نبی نے کھایا ہے وہی کھاؤ گے، پتلی چپاتی کبھی نہیں کھاؤ گے. جو نبی نے کیا ہے وہی کرنا ہے. پھر تو ویسے ہی بستر پہ چھال کے بستر پہ سو، زمین پر نماز پڑھو. تو جو نبی نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے وہی کرو. ابھی پسینے چھوٹ جائیں گے، ایسا ہے معاملہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام صحابہ یہ سب میلاد مناتے آئے. اور آپ دیکھیں ایسی مت ماری گئی ان لوگوں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی میلاد منائی جاتی تھی. جب زمین پر تشریف نہیں لائے، زمین پر آمینہ کی گود میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے بھی میلاد منایا جاتا تھا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو کہا گیا کہ تم ان پر ایمان لاؤ اور اپنی نسلوں کو، اپنی امت کو ان کے بارے میں بتاؤ. اور ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھا کرتا تھا کہ حضور، میلاد کا مطلب پیدائش. ہر نبی اپنی امت کو بتا رہا ہے ایک نبی پیدا ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا، آسمانوں میں احمد ہوگا. وہ آخری نبی ہوں گے، ان کے امتی آخری امتی ہوں گے، اور ان کی فضیلتیں بیان کرتے، ان کا مقام و مرتبہ بیان کرتے، اور فرماتے جب تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا. توجہ دیجئے ذرا میں کیا کہنے جا رہا ہوں.
حضرت آدم یہ جانتے تھے کہ میرے بعد کون آئے گا. حضرت آدم کے بعد اگر بڑے بڑے نبیوں کا نام لیں، نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہے. آپ بتائیے کہ ہر نبی جان رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہت بعد میں ہے، ابھی سبھی کو آنا ہے، لیکن ہر نبی اپنی امت کو بتا رہا ہے. تو کیا فائدہ؟ ثواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا وہ حضرت آدم نہیں جانتے کہ میری امت کب تک کی زندہ رہے گی؟ حضرت آدم کی امت نوح علیہ السلام کی نہیں. دیکھو ویڈیو دیکھو کیا کتنی مرتبہ دیکھو ڈسٹربنس ہو گیا تقریر میں، ہے نا. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم سنی تھوڑا سا جو ہے، خیر بس ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد حضرت آدم سے چلا رہا ہے. ہر نبی اپنی امت کو بتا رہا ہے ایک نبی آئیں گے، ایک نبی پیدا ہوں گے، مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوں گے، سنگلاخ زمین پر پیدا ہوں گے، کھجوروں کے درختوں کے بیچ میں پیدا ہوں گے، پہاڑیوں کی وادی میں پیدا ہوں گے. ان کی خوبیاں، ان کی صفت، ان کا نام و نقشہ، ان کا چال چلن، ان کا کردار، ان کے پیغامات ہر نبی اپنی امتی کو بتا رہا ہے. میلاد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کی گود میں نہیں آئے تھے تب سے چل رہا ہے. تو میلاد کا مطلب آپ سوچیں کیسی کیسی عقل ہے. دیوبندیوں کے ایک مولوی نے لکھا ہے کہ سنی جو ہیں جو میلاد مناتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کنہیا کا جنم منانا. اب بتاؤ ان گدوں کو کون سمجھائے کہ ہمارے ان کے عقیدے میں کتنا فرق ہے. وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر سال پیدا ہوتے ہیں، ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن پیدا ہوئے. بس اتنی سی بات ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیوبندی اعتراض کرتے ہیں بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت کا جواب دیکھیے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کا جواب دیکھیے، حیران رہ جائے عقل. بولے حضور کے زمانے میں نہیں ہوا. سوچئے ذرا کہ اعلیٰ حضرت کی سوچ اور ان کا عشق کیسا ہے. پڑھیں اور سمجھیں تو مزہ آ جائے. اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں والعصر، اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم. کیا فرماتے ہیں محبوب؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ تمہارے زمانے. بتائیے قرآن کب تک کی ہے؟ قرآن کب تک رہے گا؟ قیامت تک. تو حضور کا زمانہ کب تک ہے؟ ہمیشہ. جب تک قرآن کبھی فنا ہوگا؟ کبھی فنا نہیں ہوگا. زمین فنا ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائے گا، قرآن فنا نہیں ہوگا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب تیرے زمانے کی قسم. ارے یہ زمانہ بھی حضور کا ہے، یہ زمانہ بھی حضور کا ہے. بول رہے ہیں کہ حضور کے زمانے میں یہ کس کا زمانہ ہے اور یہ کس کا زمانہ ہے، اور جو آنے والا زمانہ وہ کس کا زمانہ ہے؟ حضور ہی کا تو زمانہ ہے. اور جب تک کی امت یہ باقی ہے حضور ہی کی تو امتی ہے. تو امت تبھی تو ہوگی جب نبی ہوگا. جب نبی ہی نہیں تو امت کہاں کی؟ اچھا آپ دیکھیں، میں اس طریقے سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا دماغ کتنا چھوٹا ہے. بولے کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن و حدیث سے ثابت کرو کہ نبی زندہ ہے. تو میں تو آپ کو کہوں گا بتاؤ، ہم اس کو دلیل دیں گے جو میرے نبی کو مردہ کہے، اس سے بات کریں گے. بات کرنا کیا، دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. جو یہ کہے کہ نبی کے زندہ ہونے پہ دلیل دو، یہ ہماری غیرت اور ہمارے ایمان کے خلاف ہے کہ کوئی ہمارے سامنے کھڑا رہ جائے یہ کہہ کر کے. اگر کوئی ہمارے سامنے یہ کہہ دے تو لات مار کے بھگا دیں گے. اور اسلامی حکومت ہوتی تو مارنے میں دیر نہیں لگاتی. یہ تو شریعت نے ہمارے ہاتھ روک رکھے ہیں، ورنہ تو وہی ہوتا جو ہونا چاہیے. نبی کے زندہ ہونے پہ ہماری کیا حیثیت کہ نبی کی زندگی پر بات کریں.
ہماری کیا حیثیت؟ ارے نبی کے کردار کو اپنا کر کے آدمی زندہ ہو جا رہا ہے. جنہوں نے نبی کی سنت کو اپنایا وہ ایسے زندہ ہوئے کہ قرآن فرما رہا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ سمجھنا، شہیدوں کو مردہ مت سمجھنا، یہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں، قبر میں ہم انہیں رزق دیتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں. جو لوگ نبی کے نام پر زندہ ہو گئے اس نبی کی زندگی پر سوال اٹھ رہے ہیں. ایسا زمانہ جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے اوپر آفتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہمارے درمیان ایسی قومیں موجود ہیں، اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. قرآن کا ایک انداز ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ ماں باپ کو مارنا نہیں چاہیے، حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے کہ ماں باپ کو جھاپڑ نہیں مارنا چاہیے، ماں باپ کو لات گھوسے نہیں مارنا چاہیے. قرآن میں کہیں نہیں. کوئی لا کے دکھا دے، یہ دکھا دے کہ یہ ہے کہ لات نہیں مارنی چاہیے، مکہ نہیں مارنا چاہیے، دکھا دے لا کر کے. ہاں قرآن میں یہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ سے اف بھی مت کہنا. تو دماغ ہے کہ نہیں ہے؟ جب اف نہیں کہنا ہے تو لات مار سکتے ہو؟ بتاؤ. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے جب اف نہیں کہہ سکتے، اف کا مطلب دل میں برا جاننا. دل میں بھی ماں باپ کا حکم جو شریعت کے خلاف نہ ہو برا نہیں جان سکتے تو لات مار سکتے ہو. تو قرآن کا یہ انداز ہے. تو جو سب سے نیچے مرتبے کے تھا شہید، اس کا مرتبہ بیان فرما دیا، آگے کا مرتبہ سمجھ لو کہ شہید زندہ ہے. تو اب جو شہید سے اوپر ہے علماء. حدیث مبارک میں ہے قیامت کے دن شہیدوں کے خون ایک پلے میں رکھے جائیں گے اور علماء کے قلم کی سیاہی دوسرے پلے میں رکھی جائے گی اور علماء کے قلم کی سیاہی بھاری ہوگی. یہ ہاتھ میں نے اس لیے اوپر اٹھایا کیونکہ قیامت میں بھاری والا پلہ اوپر جائے گا. جس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے وہ اوپر رہے گا نا. تو علماء، شہیدوں کے اوپر علماء، علماء کے اوپر صدیقین، صدیقین کے اوپر انبیاء کرام ہیں. تو بھائی آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، حافظ کا مطلب قرآن پر عمل کرنے والا، جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے زمین اس کو نہیں کھاتی، اس کے جسم کو، علماء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی. اور حافظ اور زمین، حافظ اور عالم تو اونچے درجے کے لوگ ہو گئے. اگر کوئی نوجوان ایسا ہے، نوجوان جس نے اپنی نوجوانی میں گناہ نہ کیا ہو، اس کے جسم کو بھی زمین نہیں کھاتی. تو شہید جو کم درجے کے تھا اس کا مرتبہ بیان کر دیا، اوپر والے کا خود ہی سمجھ لو. یہ ہے، لیکن دماغ ہونا چاہیے نا اس کے لیے تو، اور عشق رسالت ہونی چاہیے. محبت ہے نہیں جب دل میں تو کیا ہوگا؟ یہی نتیجہ ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ محفلیں نہ ہوں تو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان کہاں جائیں گے؟ اس لیے یہ محفلیں اس لیے ضروری ہیں کہ ہماری نسلیں محفوظ رہیں. اور یہ جو دوسری طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، میں ان سے کہوں گا بھائی گھر پہ جا کے بات کر لیں. ان کو کہہ دو بھائی کوئی جا کر کے گھر پہ بات کر لیں. نہیں سننا ہے تو مت سنو. کہاں کس نے کہا ہے نا؟ نہیں کرنا چاہیے ایسا نا. آپ لوگ، اس لیے میں یہاں پر مائک پر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جن کو جانتے ہیں آپ ان سے بتائیے گا، کہیے گا تو بات کرنی تھی، آپ گھر پہ بات کر لیتے ہیں. محفل میں کیا ضرورت ہے؟ بچے یہ سب حرکت کریں تو کوئی تک کی بات ہے. اب بڑے بھی ایسا کریں تو کتنی غلط بات ہے. یہ محفل کی توہین نہیں ہے، محفل کی توہین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کو باتیں سوچ رہی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو اپنی دنیا سے فرصت نہیں ہے. دو ہی کام ہے، یا تو محفل، میں نے اسی لیے شروع میں بھی کہہ دیا تھا کہ محفل میں بیٹھیے، نہیں تو سوئیے جا کر کے آرام سے چادر تان کر کے. ادب، آپ سمجھیے کہ یہ ادب ہی وہ چیز ہے کہ جس نے فرشتوں کو فرشتہ بنا رکھا، اور یہ بے ادبی ہی وہی چیز ہے کہ شیطان کو پھینک دیا اڑا کر کے. بے ادبی کی وجہ سے جو جنت میں تھا وہ باہر ہے، تو جو گیا نہیں ہے وہ کیا سوچ رہا ہے؟
جو گیا بھی نہیں ہے. شیطان نے جنت دیکھی. یہ میں بار بار کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار مسلمان کیسے کہہ دے گا ایسا, کہتے ہیں نا لوگ. دیوبندی وہابی کو جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی وہابیوں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان مدرسہ دیوبند سے پڑھی. دیوبندی لکھتا ہے ایک کہ حضور کا علم ایسے ہی ہے جیسے بچوں کا, پاگلوں کا علم. کوئی کہہ رہا ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ نماز میں گدھے اپنے بیل کا خیال آ جائے, یہ بہتر ہے اس سے کہ حضور کا خیال آ جائے. ایسے ایسے لوگ ہیں آپ دیکھیں. تو اب یہ جو بے ادبی ہے, آپ سوچیں کہ شیطان جنت میں جھولتا تھا, فرشتوں سے باتیں کرتا تھا, اس کے باوجود بھی انکار کر دیا نا. تو پھر یہ سوال کیوں کر رہے کہ کوئی کیسے کہہ دے گا؟ ارے وہ جنت دیکھ کے آ رہا تھا. غرور اور گھمنڈ ایسی چیز ہے کہ عقل پر پتھر پڑتے ہیں. ان دیوبندیوں وہابیوں کا بھی حال یہی ہے. انہوں نے تو جنت بھی نہیں دیکھی, جنت سنی بھی صحیح سے نہیں ہے. تو آپ کیوں حیرت کرتے ہیں کہ ایسا کیسے کہہ دے گا؟ میں ایک بات آپ کو بتاؤں, میری اس تقریر کے بعد کوئی دیوبندی وہابی بھلے ہی کہہ دے, لیکن آج تک آپ سے کسی دیوبندی وہابی نے یہ نہیں کہا ہوگا تمہارے مولانا جھوٹ بول رہے تھے. کہا ہے کسی نے؟ بتائیے آپ. اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اشرف علی تھانوی نے حضور کی گستاخی کی ہے, تو کوئی دیوبندی یہ آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ کے مولانا جھوٹ بول کے گئے, کیونکہ یہی سچ ہے. یہ سچ ہے. کوئی دیوبندی مولوی یہ نہیں کہے گا کہ جھوٹ بول کے گئے. اگر ہم یہ کہیں یہاں بیٹھ کر کے کہ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں یہ لکھا ہے کہ حضور کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گاؤں کا چودھری, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جھوٹ بولا. اگر ہم یہ کہیں کہ تم دیوبندی مولوی نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, تو کوئی دیوبندی آ کر کے آپ سے یہ نہیں کہے گا آپ کے مولوی نے ہمارے مولوی پر الزام لگایا ہے, کیونکہ یہی سچ ہے. اور ہم یہ سچ آپ تک اس لیے پہنچاتے ہیں کہ یہ قوم کتنی خطرناک ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیں. آپ یہ سوچتے ہیں ارے کیا ہوگا, اپنا ایمان سلامت ہے. کچھ نہیں سلامت ہے. جو لوگ سعودی جا کے گئے اچھے خاصے سنی تھے, بگڑ کے چلے آئے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جب شیطان کی گارنٹی نہیں, جو جنت میں جھولتا تھا, فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, ایک روایت میں آیا فرشتوں کو پڑھاتا تھا. جب وہ کافر ہو سکتا ہے, بلکہ کافروں کا سردار ہے, تو ہم اپنے آپ کو کس اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ایمان بچے گا؟ وہ تو عالم بھی تھا اچھا خاصا, عبادت گزار تھا. اس نے اتنے سجدے کیے تھے کہ سجدے اگر زمین پر بچھا دیے جائیں تو زمین کا کوئی حصہ باقی نہ رہا. اتنے سجدے کیے تھے. بتائیے کتنی عبادت کر لیں گے آپ؟ شیطان سے زیادہ. پوری زندگی بیت جائے گی, شیطان سے زیادہ عبادت نہیں کر پائیں گے آپ. ایسا تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ کوئی دیوبندی, کوئی وہابی آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے سنی مولوی جھوٹ بولتے ہیں اور ہمارے مولاناؤں پر الزام لگاتے ہیں. اور جس دن آ جائے نا, بٹھا لو, اسی وقت پکڑنا, کہنا ہمارا مولوی ابھی آئے گا. کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں, سارا کام چھوڑ کر کے ہم آپ کے پاس آئیں گے اگر آپ کسی کے پاس پھنستے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ وہ سچ ہے کہ جس سے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں. تو وہ جو اعتراض کرتے ہیں نا جلسے جلوس پر, بولے دیکھو بھائی پہلے اپنا ایمان ثابت کرو, پھر جلسے جلوس پہ بات کرتے ہیں. کوئی بات ہی نہیں کرنی ہمیں. جب ہم آپ کو مسلمان ہی نہیں جانتے, کوئی دیوبندی وہابی مسلمان نہیں ہے, اور میں نے جو لفظ بولے وہی یاد رکھیے, کوئی دیوبندی وہابی مسلمان نہیں ہے. جس کا عقیدہ ہو اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, مسلمان ہے. پھر تو اگر کسی کو شک ہے, آئے ہم سے ملے, ہم دکھاتے ہیں اسے. اور اگر اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں, اپنے آپ سے گڑھ کے بتا رہا ہوں, جھوٹ بنا رہا ہوں, تو لاؤ مولوی کو بلا لاؤ, اس کے سامنے کتاب رکھ کر کے ہم بتائیں گے, بتاؤ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں. بیٹھو سامنے. ہمت ہی نہیں ہے. ارے جھگڑے میں نہیں پڑھتے ہم لوگ, تب یہ کہیں گے آپ سے. بولے جھگڑے میں نہیں پڑھو, جتنی دیر کسی کو برا کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کر لو, اللہ اللہ کر لو. ان بیوقوفوں کو سمجھاؤ, ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ مالا جپو گالی دینے کی؟
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پوچھا جائے کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کافر ہے کہ نہیں ہے، تو کہو کہ کافر ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے مالا جپو اسماعیل دہلوی کافر، اسماعیل دہلوی کافر، اسماعیل دہلوی کافر. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اسماعیل دہلوی نے کہا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو کافر ہوا کہ نہیں ہوا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں. اگر اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا ہے تقویۃ الایمان میں کہ نبی کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کرو، تو بتاؤ کیا کریں گے؟ گمراہ بد مذہب ہے یا نہیں ہے؟ پھر یہ ہم تو لکھنؤ کے نا، یہاں سے سب لوگ، یہ ندوہ جو نشاد گنج ڈالی گنج کے پاس ہے، ندوہ کالج میں تقویۃ الایمان، میں آپ کو بتاؤں کہ نادان محل روڈ پر ایک مسجد ہے اہل حدیث کی، نام کیا ہے؟ تقویۃ الایمان. دیکھ لیجئے گا جا کر کے. تقویۃ الایمان اتنی اہم کتاب ہے ان کے یہاں، اس نام سے مسجد ہے نادان محل روڈ پر، آپ دیکھ لیجئے گا جا کر کے. اور بہت بڑی مسجد ہے. مزار کی زمین پر قبضہ کر کے نالائقوں نے ہماری ہی زمین قبضہ کی. اتنے بڑے چور، مکار، فراڈی ہیں، بہت بڑے فراڈی ہیں. ان کی مکاری کا جواب نہیں، اسی سے پریشان ہے. اگر یہ اپنی اصلیت پر آ جائے نا تب بھی ہمارا کام حل ہو جائے. اگر آپ اصلیت پر آ جائیں بھائی، جو تم نے لکھا ہے وہ بولو، دیکھتے کون مان لے گا. تو تقویۃ الایمان یہ وہ سچ ہے جس کو جھٹلا نہیں سکتے. تقویۃ الایمان نام کی مسجد ہے، اور تقویۃ الایمان نام اس لیے رکھا ہے کیونکہ ان کے مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، اور وہ کتاب ندوہ کالج میں پڑھائی جاتی ہے. نئے ایڈیشن کے ساتھ چھپی چھپائی مل جائے گی آپ کو. ہاں، اس میں اتنی خرافات بھری پڑی ہیں کہ اللہ کی پناہ. اور یہی وجہ ہے کہ کبھی دیوبندی وہابی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ تمہارا مولوی جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ سچ ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو. ارے جن کا خدا جھوٹ بولتا ہو وہ کتنے بڑے جھوٹے ہوں گے. پتہ نہیں کس کو خدا بنا لیا کہ جھوٹ بولتا ہے. ہمارا خدا تو ایسا سچا ہے کہ اس کے نبی بھی سچے ہوتے ہیں. اگر خدا اور نبی ہی جھوٹ بولنے لگے تو قرآن و حدیث پر کیا رہ گیا؟ پھر تو اگلا آدمی کہے گا، غیر مسلم کہے گا کیا پتہ یہ جھوٹ ہو، پورا قرآن ختم. ہو سکتا ہو یہ جھوٹو، ہو سکتا ہو یہ جھوٹو، ہو سکتا ہو یہ جھوٹو. پھر قرآن کیا رہ گیا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی؟ قرآن فرما رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، آؤ سامنے بیٹھو، بتاؤ کہ غلط ہے. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ جوتے مارے میرے سر پر اگر میں جھوٹا. بیٹھو سامنے. یہ جھوڑے پیچھے بات کر رہے ہیں، آپ کو ڈر لگ رہا ہے نا، آپ مجھے پرسنل کال کر کے پتا کر لو. ڈر نہیں کیا بات ہے. ہم اکیلے آئیں گے، تنہا آئیں گے. اگر تقویۃ الایمان مسجد میں نادان محل روڈ پر بھی اگر ہمیں تنہا بلایا جائے گا ہم وہاں چلے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ماننا پڑے گا حقیقت. اور یہی وجہ ہے سنی بریلوی حضرات کی یہ خصوصیت ہے، ایک دم منہ پھٹ ہوتے ہیں، ڈر ہی نہیں ہوتا. سچ بولنے میں کیسا ڈر بتاؤ. بات یہ ہے. تو یہ چیز ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ دیوبندی وہاں بھی خطرناک ہے. اب ہم آتے ہیں ان لوگوں پر جو انجانے میں چلے جاتے ہیں. تو بھائی آپ کو پتا نہیں تھا آپ چلے گئے، کوئی بات. آپ کو پتا نہیں تھا آپ چلے گئے، اب پتا ہو گیا تو رک جاؤ، مت جاؤ. اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ کنفرم کرو. دین ہے یار. آپ جماعتوں میں جا رہے ہو، چلے پر جا رہے ہو، دین سیکھنے کے لیے نا. اتنا بڑا الزام مولوی لگا رہا ہے کہ کافر ہے وہ، تو یار یہ تو بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے. تو آپ آؤ کنفرم کرو کہ بھائی مولانا صاحب آپ نے ایسا کیسے کہہ دیا، ہم نے تو کبھی نہیں سنا ان سے. بیٹھے ہمارے سامنے، ہم کتابیں دکھاتے ہیں، پھر بتاتے ہیں، پھر کہہ دے وہ کہ یہ مولوی غلط ہے. تو سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر ہمارے بھولے بھالے کچھ مسلمان داڑھی ٹوپی کے چکر میں ادھر چلے گئے ہیں تو ان کو کنفرمیشن لے لینا چاہیے اور بس. لیکن اتنا سنگین معاملہ آپ سوچیں کہ صرف ایک اکیلے ہم ہیں. ہزاروں علماء ہزاروں جگہ یہ بات کہتے ہیں. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر دیوبندیوں وہابیوں کو چیلنج نہیں کیا گیا ہے، جہاں پر دیوبندیوں وہابیوں کے عقیدے نہیں بیان کیے گئے. لیکن پھر بھی کوئی دیوبندی وہابی آ کر کے یہ نہیں کہے گا کہ غلط، جھوٹ بولا آپ نے، الزام لگایا. ایسا کہیں تو کوئی اٹھے، کوئی تو کہے کہ بریلوی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی تو کہے. کوئی نہیں کہے گا.
ایسا. تو محفل میلاد کے تعلق سے جو ضروری باتیں تھیں وہ ہو گئی. اب چلتے چلتے چونکہ عورتیں بھی ہیں، 1 بج گیا، کیا کریں، ختم کریں نا. مردوں اور عورتوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم پیغام پہنچا دیتے ہیں. دیکھیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے نا. تو جو مالدار ہوگا وہ ویسے بھی کرتا ہے. حج زکوٰۃ میں سستی کر سکتا ہے لیکن وہ مالدار پر ہے. لیکن اکثر جو لوگ دیکھے جائیں، ہماری شریعت نے 2 ہی کام تو دیے، نماز اور روزہ. روزہ سال میں 1 بار 30 دن رکھنا ہے، 1 مہینہ رکھنا ہے. سال میں 11 مہینے کھاؤ، 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے. تو لے دے کر کے دیکھا جائے، شریعت نے ہمیں صرف 1 کام دیا ہے، 5 وقت کی نماز ہے. اچھا، نماز کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ کو قرآن نہیں آتا تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اتنا قرآن کہ نماز صحیح ہو جائے سیکھ لیجئے. اور اتنا کے لیے صرف 2-4 چیزیں سمجھ لیجئے، وہ یاد کر لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی. سورہ فاتحہ 1، یعنی ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، ہم مکمل نماز نہیں کہہ رہے ہیں. مطلب آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ کو کچھ نہیں یاد ہے، اب آپ کو یاد نہیں تو آپ نماز ہی چھوڑ رہے ہیں. تو نماز آپ مت چھوڑو. آپ کو ثنا یاد نہیں، آپ ثنا بعد میں یاد کر لینا. آپ کو لمبا والا درود شریف یاد نہیں ہے، آپ کو چھوٹا والا درود شریف یاد ہے، آپ اس سے کام چلا لو. آپ کو بڑی والی دعا یاد نہیں ہے، آپ کو ربنا 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 یہ کہہ لیں گے، اتنے سے کام چلا لو. لیکن نماز جو مختصر والی نماز ہے، جو مطلب آپ بالکل ابھی کے ابھی سیکھ سکتے ہو، سورہ فاتحہ یہ پڑھنا واجب ہے. اور کوئی 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں قرآن میں جہاں آپ کو آسان لگے وہ لے لیجیے. ہر رکعت میں وہی پڑھیے، نماز ہو جائے گی آپ کی. اور التحیات اچھی طریقے سے پڑھ لیجیے. التحیات کی بعد درود شریف پڑھتے ہیں. تو اگر درود شریف آپ کو یاد نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ لیجیے. اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں. آپ کو دعا یاد نہیں ہے، آپ ربنا 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 پڑھ لیجیے. دعا قنوت بہت بڑی دعا ہے، بڑے لوگ نہیں یاد کر پائیں گے. آپ یاد کریے، جب یاد ہو جائے گی تب پڑھیے گا. لیکن تب تک کیا کریں گے آپ؟ ربنا 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 3 بار کہہ لیجیے، ہو گئی نماز. مشکل؟ اب دوسری بات سمجھیے. ہمارے بڑے، اور میں اکثر کہتا ہوں، ہم نماز نہیں سیکھ پائے تو اس کا درد تو ہونا چاہیے. اور درد ہونے کا مطلب یہ کہ جیسے ہم بنے ہیں اپنے بچوں کو تو ویسا نہ بنائیں، ان کو تو سکھا دے نماز. ہمارے اکثر ماں باپ، حافظ جی قرآن ختم کرا دیے جلدی سے، پارا اتنے دن ہو گئے، یہ تو یسل قرآن میں ہی لگا ہوا ہے. سب ہو جائے گا. بچہ جب بالغ ہونے کے قریب ہو، اب پہلے نماز تیار کرا دو. سب سے پہلے نماز پڑھنا جائے. باقی وہ کام اچھے ہیں، مستحب ہے، نفل ہے، ضروری ہے، آپ بعد میں کر لیجیے گا. لیکن نماز تو ابھی جیسے ہی بالغ ہوگا فوراً ضرورت پڑے گی. تو اتنی نماز کہ فرض ادا ہو جائے، واجب ادا ہو جائے، اتنا تو کر لینا چاہیے. تو بچے جب بالغ ہونے کے قریب ہوں، لڑکیاں کم سے کم 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، لہٰذا 8 سال کی بچی، 8.5 سال کی بچی کو نماز کا طریقہ آتا ہو. 12 سال کا بچہ کم سے کم بالغ ہو جاتا ہے، لہٰذا 11 سال 11.5 سال پہنچتے پہنچتے نماز سیکھ چکا ہو. یہ ہماری ذمہ داری، صرف مسجد کے امام صاحب نہیں کر پائیں گے. 1 گھنٹے میں بیچارے کیا کریں گے؟ 100 بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو پیغام آپ کو یہاں سے دیا جا رہا ہے، کتنا آسان ہے نماز پڑھنا. اگر آپ بھول گئے ہوں اور آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ ان سے نمبر لے لیجئے گا. آپ کے لیے ہم نے آسان آیتیں نکال رکھی ہیں جو مشکل نہیں ہے. مطلب آسانی سے، اگر کبھی کسی نے قرآن کبھی نہیں پڑھا ہوگا وہ بھی پڑھ لے گا. کوئی مشکل حرف نہیں ہے، جیسے طا، وا، ضاد مشکل حرف ہیں. ذال ہے، مشکل لگے گا آپ کو بولنے میں. سا ہے، مشکل لگے گا آپ کو. آسان، جیسے ہا ہے، جیسے دال ہے، جیسے میم ہے، جیسے با ہے، جیسے کاف ہے، آپ آسانی سے بول لیں گے. قرآن بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ قرآن دیکھیں کیسے کہہ رہا ہے کوئی یاد کرنے والا، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں جو آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہوں، التحیات صحیح طریقے سے آپ سیکھ لیجئے اور بس درود شریف یاد کرتے رہیے گا تب تک کہ چھوٹا والا صلی اللہ علیہ وسلم، دعا آپ کو یاد نہیں آپ یاد کیجئے تب تک کے لیے ربنا ربنا ربنا، کوئی دقت ہوئی نماز ہو گئی ایسا۔ تو یہ جو ہمارے ذمہ 5 نمازیں روزانہ دی گئی ہیں ہمیں بھی پڑھنا ہے، اور جو غلطی ہم نے کی ہے وہ ہمارے بچے بڑے ہو کر نہ سوچیں، ہمارے بچے بڑے ہوں تو کہیں کہ ہمارے ماں باپ نے کچھ دیا نہ دیا نماز دے دی، اور انشاءاللہ یہ نماز وہ ہے کہ انہیں بھی جنت لے جائے گی اور ماں باپ کو بھی جنت میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے جو بولنے میں غلطی اسے معاف فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو صحیح طریقے سے دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔